السلام علیکم سب پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام۔ اور میں پردیس میں جاب کرتا ہوں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو گزرا یہ 2 سے 3 دن پہلے جو واقعات وہاں پہ پیش آئے، اس کے حوالے سے سوچا کہ تھوڑی سی اپنا اوپینین بھی شیئر کروں، اور بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوئی۔ پردیس میں رہ کے نا ہم لوگ ایک ایک روپیہ کما رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹیکس کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ نہ تو میرا تعلق پی ٹی آئی سے، نہ نون لیگ سے، نہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ ایز اے سٹیزن میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو جس ٹیکس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ عوام ٹیکس دیتی ہے، عوام سے ملک بنتا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، وہی چند عناصر جو ادھر سے نکلے ہیں روڈوں پہ، غنڈہ کہیں ان کو، دہشت گرد کہیں ان کو، بدماش کہیں، جو ان کے اوپر لفظ سوٹ کرتا ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے جناح ہاؤس کو نقصان پہنچایا، کور کمانڈر ہاؤس پہ وہ پہنچے۔ اس سے کیا انہوں نے حاصل کیا؟ عمران خان جو جیل سے چھوٹا ہے عدالت سے، وہ اس وجہ سے نہیں چھوٹا کہ آپ لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اس بندے نے اپنا اسٹرانگ ہوم ورک کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے کسی وقت کوئی رینجرز یا پولیس یا حساس ادارے جو بھی اٹھائیں گے، تو اس کے بعد کی جو کارروائی تھی، جو اس کے مخلص لوگ تھے نا عمران خان کے، وہ صرف عدالت پہنچے ہیں، ان کو باہر روکا بھی گیا ہے وکلا کو، اور ان وکلا نے جو ہے اپنی چیزیں ریڈی کر کے رکھا تھا، پیپر ورک، بیسیکلی اس کو ہم کہیں گے ہوم ورک۔ جو ہوم ورک انہوں نے ریڈی کیا تھا، اس کی بنا پہ انہوں نے عدالت سے رہائی حاصل کی ہے۔ اور وہ ججز جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک بندہ ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ کے ججوں نے۔ قابل احترام ہے، سارے ہمارے ادارے ہمارے لیے نوک جھوک ہوتی ہے۔ عام آدمی تو دل کھول کے گالیاں دیتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل بندہ کبھی بھی جو ہے نا ایسے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جس آرمی نے 27 فروری کو ابھی نندن کو گرایا، اس کا جہاز گرایا، تب تو نعرے لگ رہے تھے، پھول برسائے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور 65 کی جنگ ہو یا 71 کی ہو، کارگل وار ہو، سب پہ سروں پہ چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے شر پسند عناصر نے کتا پنا اپنا دکھایا ہے، میں غلط ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا مزید، ایسے ذلیل لوگوں نے اپنی حرکتیں دکھائی ہیں کہ ان کو پاکستانی کہنے میں کم سے کم مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کرپٹ انسان ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس میں کہاں گئے جن کے باپ کو، جن کے بھائی کو، بے گناہوں کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے جاتے ہیں جیلوں میں، ان سے مل کر آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا لیڈر آپ کے ماں اور باپ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میری آپ ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، وہ آپ کے ماں یا باپ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سارے ہنگامے کرنے کے بجائے روڈوں پہ احتجاج کر کے اپنی ڈیمانڈ میڈیا کے سامنے رکھ کے اور اپنی چیزوں کو آپ پورا کروا سکتے تھے۔ جس فوج کے اوپر تم لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے نا، اور جس کے ساتھ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، ابھی بھی اس کا ضبط ہے، اس کا صبر ہے۔ ٹھیک ہے، کرنے کو آئے نا، پاکستان آرمی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی آرمی کو ٹرین کر رہی ہے۔ کوئی بھی فوج، کوئی بھی حکومت اپنی عوام سے نہیں جیت سکتی جب تک اس کی عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ 2 دن پہلے جو عوام ان کے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ فوج کی ریکویسٹیں میں نے دیکھی ہیں۔ ارے جو جہاز آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیمو پلینز، ان کو نظر آتش کر دیا، اس پہ پرچم پاکستان کا تھا۔ بغیرتوں شرم کرو، بے حیا لوگوں شرم کرو، کم سے کم یہ دیکھو کہ جس جہاز کو تم نظر آتش کر رہے ہو، اس پہ پرچم اس پاک دھرتی کا بنا ہوا ہے۔ پتہ نہیں فنڈنگ پہ آئے ہیں، یزید کے بچے ہیں، یزید کی نسل تھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے پرچم والی جو ہمارے اثاثے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی نظر آتش کیا۔ بہت زیادہ مجھے افسوس ہے، آج کے بعد اگر میں پاکستانی عوام کو یہ دیکھوں گا کہ کل اگر فوج پھر کوئی انڈیا کا یا کسی کنٹری کا جہاز مارتی ہے، گراتی ہے، ان کے بندے پکڑتی ہے،
پھر یہ نکلیں گے نا جب باہر تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوگی جو آج تک ہوتی تھی ایز اے پاکستانی، کیونکہ ان اچھے لوگوں کے پیچھے مجھے وہ غدار چہرے نظر آئیں گے، وہ غدار، وہ بے حس لوگ وہ مجھے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی فوج کے اثاثوں کو نقصان پہنچایا۔ چند کڑپ جو کرپٹ ہے نا، جرنیلوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے پیچھے تم نے ہر سپاہی کو ذلیل کیا ہے، ہر شہید کی خون لگی ہوئی اس وردی کی عزت اتاری ہے جس نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، ہر اس غازی کو تم نے بے عزت کیا ہے جو کہ اس ملک کے لیے لڑا اور لڑ کے اپنے جسم کے اعضاء کٹا بیٹھا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب اس بات کو پازیٹیو لو نیگیٹو لو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جیسے شر پسندی کرنے میں آپ کا رائٹ تھا کہ آپ نے کری، آپ یہ بولو گے کہ جی میرا رائٹ تھا، میں نے شر پسندی کری، ہم غصے میں تھے، تو ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ میرا رائٹ ہے، اور میں مرتے دم تک اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے خون کا آخری قطرہ بھی اس پاک دھرتی کے لیے، اس سے پہلے اسلام کے لیے، اسلام کے بعد پاکستان کے لیے، پاکستان کے بعد افواج پاکستان کے لیے۔ ISI کو مذاق نہ سمجھو، تم لوگ جو کر گئے، اگر وہ کرنے پہ آئیں گے تو ہر رات ہر گھر سے ایک آدمی بھی غائب ہوا نا جس نے شر پسندی کری ہے اور جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو گلیوں میں بیٹھ کے، محلے میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے وزیروں کو، پاکستان کے فوجیوں کو، پاکستان کے جو گزر چکے ہیں رہنما، ان کو، صحیح ہے؟ اگر ان چیزوں پہ پکڑنے پہ آ جائے تو 3 کروڑ اگر ایک شہر کی آبادی ہے نا، تو اس میں سے 1 سے 1.5 کروڑ ایسی اٹھا لے گی، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں پہ گئے۔ بھول جاؤ اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ آصف غفور صاحب کے وہ ورڈ یاد کرو کہ کوئی بھی چاہے گا کہ ہم فوج کو لمبا لٹا دیں، مذاق ہے یہ؟ کیا سمجھتے ہو فوج کو کہ کوئی بھی کل اٹھ کے کھڑا ہوگا، فوج کی ٹانگیں کھینچے گا، فوج گر جائے گی نیچے؟ وہ کھڑی ہے، پاکستانی فوج اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ ان کی وجہ سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، ان کے سہارے پہ وہ پاکستان کی جنگ لڑتی ہے، ان کے سہارے پہ وہ اپنے گھر اکیلے چھوڑ کے جاتے ہیں بارڈر پہ۔ اگر ایک سپاہی شہید ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ پیچھے میرے ملک میں میرے بیوی بچے سیو ہیں۔ اگر ایک غازی اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتا ہے یا کسی طرح کی انجری ہو جاتی ہے، ساری زندگی اپاہج ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے پیچھے میرے ادارے، میرے لوگ، میری عوام میرے ساتھ ہے۔ بغیرتوں اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو کل تم ان کے گھر میں بھی گھس جاؤ گے، تمہیں تو اندھو یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ شہید کا گھر ہے یا غازی کا گھر ہے۔ نفرت کرنی چاہیے تم لوگوں کو، تو میں کہتا ہوں پاکستانی فوج سے میری اپیل ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور جس سپریم کورٹ نے، اعلیٰ اداروں نے جنہوں نے عمران خان کو رہا کیا ہے، اتنا پاور، اتنی طاقت رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم اتنا کریں کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو کردار تک پہنچائیں، ان کو سزا ضرور دیں۔ یہ صرف فتنہ ہے پاکستانی آرمی کے خلاف، پروپاگینڈا ہے، جو دماغ کے اندر کچرا بھرا جا رہا ہے نا۔ اوپن مائنڈڈ لوگوں، اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ بناؤ، مگر اتنا بھی نہ بناؤ کہ اپنوں سے لڑنے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے باپ کے آگے زبان چلا رہا ہے جو، تو وہ اپنی فوج کی کیا عزت کرے گا؟ اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہا، وہ اپنے ملک کی کیا عزت کرے گا؟ بس اتنا ہی کہوں گا، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن فی الحال اتنا ہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدا را ان شر پسندوں کو پکڑو اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔